السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد کما تحب وترضی لہ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد صلاة دائمة بدوام الملک الحی القیوم۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یذکر اسم اللہ فی ایام معدودات۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ نہایت ہی معزز و محترم عزت مآب لائق ست تکریم سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا لاکھوں مرتبہ شکر ہے، اس نے ہماری زندگی میں یہ ایک اور جمعہ عطا فرمایا اور ہمیں پہلے وقت میں آ کے جمعہ پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی۔ ارحم الراحمین اللہ زندگی بھر کے پڑھے جمعے اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ان جمعوں کا صدقہ دونوں جہانوں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے، دونوں جہانوں کی نعمتیں، برکتیں، سعادتیں عطا فرمائے۔ ارحم الراحمین اللہ آخری سانس تک رکوع و سجود کے ساتھ نمازیں اور جمعے پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری وقت پیارا پیارا کلمہ نصیب فرمائے، آسان موت عطا فرمائے، بغیر حساب کے ہماری مغفرت فرمائے۔ اللہ کریم تمام جمعہ پڑھنے والوں کو ہر سال مکے مدینے کے جمعے بھی نصیب فرمائے۔ خالق کائنات جل وعلا نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ۔ یہاں قرآن کریم میں گزشتہ الفاظ میں حج اور قربانی کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں۔ ان کو بیان کرنے کے بعد اللہ کریم بطور خاص فرما رہا ہے وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا نام لو، فی ایام معدودات، مقررہ دنوں میں، خاص دنوں میں، گنتی والے دنوں میں اللہ کریم کا ذکر کرو، اسے یاد کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ بیان فرماتے ہیں، یہاں جو فرمایا ایام معدودات،
गिनती वाले दिन, मुकर्ररा दिन, इन दिनों से कौन से दिन मुराद हैं? रमज़ान वाले दिन हैं, मुहर्रम वाले दिन हैं या कोई और हैं? तो मुफस्सिर कुरान रदी अल्लाह ताला अन्हु आप बयान करते हैं इन दिनों से मुराद ज़िलहज्जा के पहले 10 दिन हैं। ये इतनी बरकत वाले, इतनी शान वाले, इतनी अज़मत वाले दिन हैं। कुरान करीम में भी मुतअद्दिद मरतबा इन दिनों का ज़िक्र फरमाया। अहादीस मुबारका में बेशुमार जगह इन 10 दिनों की फजीलत का ज़िक्र किया गया है। उलमा फरमाते हैं ज़िलहज्जा, ये जो माह आने हज के पहले 10 दिन, ये इस उम्मत के लिए, इस शरीयत के लिए नहीं, पहले से इब्तदा ही से अल्लाह करीम ने ये 10 दिन मुबारक बना दिए, फजीलत वाले बना दिए, बरकत वाले बना दिए। हमारे यहाँ चूँकि रमज़ान मशहूर है, रमज़ान की कदर, पहचान, तैयारी वो तो सभी करते हैं और सबको इंतज़ार रहता है, लेकिन ये अशरा ज़िलहज्जा के पहले दिन किसी तरह भी बरकतों के एतबार से, फजीलत के एतबार से, हुर्मत के एतबार से रमज़ान के दिनों से पीछे नहीं रहते। ये उन दिनों का मुकाबला करते हैं। इनकी फजीलत, इनकी अज़मत इस तरह बयान की गई, बंदा अहदीस का मुताला करता है, हैरान रह जाता है। दूसरी जगह चलिए, सिर्फ ये नहीं, यज़्कुरुस्मल्लाहि फ़ी अय्यामिम मादूदात, 30वां पारा, सूरह फजर की इब्तिदा हो रही, वल फज्र वलयालिन अश्र वश्शफ़अ वल वत्र। अल्लाह करीम 10 दिनों की कसम जिक्र फरमा रहा। अल्लाह करीम बतौर ख़ास कसम उठा के उन दिनों का जिक्र कर रहा। उलमा ने फरमाया लोग ये कसम इसलिए उठाते हैं अपनी बात से शक को दूर किया जाए, अपनी बात को पक्का किया जाए। अल्लाह का कलाम तो शक व शुबा से पाक है, कोई गलती नहीं, वो तो पहले ही सच्चा। लेकिन अल्लाह करीम कसम क्यों जिक्र कर रहा? फरमाया अल्लाह करीम उस बात की फजीलत को बयान करना चाहता कि ये जो 10 दिन है, मैं अल्लाह जिनकी कसम उठा रहा हूं, इस बात से अंदाजा लगाएं ये 10 दिन कितनी फजीलत वाले हैं, कितनी अजमत वाले और कितने शान वाले ये दिन हैं। और इन दिनों में उलमा ने फरमाया एक खास बात ये है, इन दिनों में सारी इबादतें जमा हो जाती। बाकी पूरे साल के, हत्ता के रमज़ान का भी कोई ऐसा दिन नहीं जिसमें सारी इबादतें जमा हो सके। नमाज हर दिन है, सदका हर दिन हो सकता है, उम्रा बाकी दिनों में हो सकता है, नवाफिल दीगर इबादतें हो सकती, लेकिन याद रखिए कुर्बानी हर दिन नहीं हो सकती। कुर्बानी हज के वो 3 दिन, ईद के जो 3 दिन उन्हीं में होगी। और उसके बाद फरमाया हज ये बड़ी इबादत पूरे साल में नहीं होती, ये भी इन 10 दिनों में होती। तो चूंकि सारी इबादतें, अरकान इस्लाम भी इन दिनों में जमा हो जाते हैं, इसलिए अल्लाह करीम ने इन दिनों की फजीलत को बढ़ा दिया है, बढ़ा कर दिया है, अजमत को बयान कर दिया है। उलमा फरमाते हैं इन दिनों की इतनी शान बयान की गई, किसी आलिम दीन ने तहकीक की, उसने कहा रमज़ान फजीलत वाला, दूसरे ने कहा ना भाई ना, अल्लाह कसम जिक्र कर रहा है, अल्लाह कुरान में बयान फरमा रहा, ये अशरा रमज़ान से फजीलत वाला। किसी आलिम ने वो कहा, किसी ने ये कहा। अब उलमा ने, मुहक्किकीन ने, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह, दीगर ने कहा
راتوں میں رمضان کی راتیں فضیلت والی، آخری عشرے کی راتیں وہ فضیلت والی اس لیے کہ ان میں لیلۃ القدر موجود ہے، اور پورے سال کے دنوں کی بات آئے گی تو فرمایا ذی الحجہ کے پہلے 10 دن فضیلت والے، کیوں؟ ان دنوں میں حج کا دن بھی آ رہا ہے، تو یہ دن اتنی شان والے، اتنی عظمت والے ہیں، علماء فرماتے ہیں صوفیاء بزرگان دین ان دنوں کا انتظار کرتے، اپنی دعاؤں کو روک کے رکھتے کہ جب یہ دن آئیں گے ہم اللہ کریم سے دعا مانگیں گے۔ گزشتہ سال ان دنوں میں نے یہ دعا مانگی، میری دعا قبول ہو گئی، میری مراد پوری ہو گئی، تو 10 دنوں کا انتظار کرتے، جب یہ 10 دن آ جاتے دعائیں مانگتے، مرادیں پیش کرتے، اللہ ان 10 دنوں کی وجہ سے ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیا کرتا۔ شعب الایمان کی یہ روایت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام طور سینا پہ جاتے ہیں، اللہ کا حکم ہوا پیارے موسیٰ روزے رکھیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 30 دنوں کے روزے رکھے، 30 دن مہینہ پورا ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزے چھوڑ دیے، دوبارہ بطور خاص حکم آیا پیارے موسیٰ یہ اگلے 10 دنوں کے بھی روزے رکھیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم پہ اگلے 10 دنوں کے بھی روزے رکھے۔ علماء فرماتے ہیں جن روزوں کا اللہ نے بطور خاص اپنے پیغمبر جناب موسیٰ کو حکم دیا وہ 10 دن ذی الحجہ کے 10 دن تھے۔ اندازہ لگائیے ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی عظمتیں کتنی اونچی ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں صحابہ کرام میں یہ بات آپس میں ہوا کرتی، ایک دوسرے کو کہتے، بڑی مشہور تھی وہ بات کیا تھی کہ صحابہ ایک دوسرے کو کہتے یاد رکھنا ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں ہر ایک دن کئی 100 دنوں کے برابر ہو جاتا۔ یہ صحابہ یاد کرواتے، بھول نہ جانا وہ دن آنے والا، ذی الحجہ آنے والا، تو وہ ایک ایک دن کئی 100 دنوں کے برابر روزے رکھتے، عبادت کرتے، نوافل پڑھتے، صدقہ خیرات کرتے۔ صرف ایک نہیں، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں آتا ساری زندگی آپ کا یہ معمول رہا ذی الحجہ کے 10 دن رمضان کی طرح عبادت میں گزار دیا کرتے، جس طرح رمضان میں عبادت کرتے ان 10 دنوں میں بھی۔ بعد راوی بیان کرتے ہم نے دیکھا ان میں طاقت نہیں ہوتی، وہ زیادہ عبادت نہیں، کمزوری آ گئی، تھک گئے، لیکن اس کے باوجود بھی عبادت کرتے رہتے۔ وہ کہتے پتہ نہیں اگلے سال یہ عظیم دن مجھے ملے یا نہ ملے، میرے مقدر میں ہو یا نہ ہو، لہٰذا خوب عبادت کرتے، خوب عبادت کرتے، اور بعد اوقات وہ اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل خانہ کو، حضرت سعید وہ حکم دیا کرتے اللہ کے بندو ان راتوں کو چراغ نہ بجھایا کرو۔ کیا مطلب؟ گھروں میں چراغ جلتا اس کا مطلب یہ ہوتا کہ گھر والے جاگ رہے ہیں، آپ اپنے گھر کا ان 10 دنوں میں چراغ نہ بجھنے دیتے، لوگوں کو بھی کہتے 1 منٹ کے بھی نہیں لیٹتے، ساری رات اللہ کی عبادت کر لیا کرتے۔ اب آگے چلیے، کیا معروف ہے، مشہور کیا ہے؟ جہاد۔ آگے اس کا ایک آدمی جہاد کرنے گیا اپنے مال و جان کے ساتھ، کافروں سے لڑا، جہاد کر کے غازی بن کے واپس آ گیا، کتنا بڑا مقام، کتنا اونچا مرتبہ۔ اور دوسرا وہ جو اپنے مال کو بھی لے کے گیا، کافروں کے مقابلے میں اللہ کے لیے جان بھی قربان کر دی، مال بھی قربان کر دیا، اس کا تو کوئی مثال ہی نہیں، اس کا مرتبہ بہت اونچا کہ وہ آدمی جو شہید ہو گیا، شہید کے مرتبے کو کون پہنچے؟ شہید الگ ہو گیا۔ اب سنیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی بھی حدیث ہے، آقا کریم نے فرمایا
ان 10 دنوں میں کی جانے والی نیکیاں اللہ کریم کو پورے سال کی نیکیوں سے زیادہ محبوب ہے، پسند آتی ہیں۔ جب پورے سال کا ذکر کیا صحابہ حیران ہو گئے تعجب میں، یا رسول اللہ کیا باقی دنوں کا جہاد کرنا بھی ان دنوں کے نیکیوں کے برابر نہیں پہنچ سکتا؟ کتنا بڑا سوال! باقی دنوں کا جہاد، ان دنوں کے نوافل پڑھنا، باقی دنوں کا جہاد، ان دنوں میں صدقہ کرنا، باقی دنوں کا جہاد، ان دنوں میں اللہ کو یاد کرنا۔ یا رسول اللہ ان دنوں کی نیکیاں اتنی اونچی ہیں کہ باقی پورے سال کا جہاد ان کے برابر پہنچ نہیں سکتا۔ سنیے آقا کریم نے فرمایا، ہاں میرے صحابہ یاد رکھنا، باقی دنوں کا جہاد بھی ان 10 دنوں کے نیکیوں کے برابر نہیں ہو سکتا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنا اونچا مقام ہے ان 10 دنوں کا۔ چونکہ ہمارے ہاں، ہمارے معاشرے میں مشہور نہیں، معروف نہیں، وگرنہ علماء نے فرمایا کہ اگر پتہ چل جائے یہ 10 دن کتنی برکتوں والے تو لوگ رمضان سے بھی زیادہ ان کی قدر کریں۔ ہر چیز اس میں ملتی، اللہ راضی ہوتا ہے، حج کے لیے اس کی بارگاہ میں جاتے ہیں، عمرہ کیا جاتا ہے، نوافل پڑھتے ہیں، تو یہ دن برکت والے، عظمت والے، شان والے۔ صحابہ کرام بیان کرتے، ام المومنین حضرت حفصہ کے بارے میں آتا، حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں آتا، انہوں نے کبھی بھی ان 9 دنوں کا روزہ نہیں چھوڑا، ساری زندگی ان 9 دنوں کا روزہ رکھتے۔ اور امہات المومنین نہیں، آقا کریم کے بارے میں بھی آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کہتے ہیں ہم نے ساری زندگی دیکھا آقا کریم بھی ان 9 دنوں کے روزے ہمیشہ رکھا کرتے، بعد روزے آپ ترک نہیں کرتے۔ ان میں کون روزے؟ عاشوراء کا روزہ، 10 محرم کا روزہ، ہر مہینے 3 روزے، اور ذی الحجہ کے پہلے 9 روزے۔ آقا کا یہ معمول تھا، کچھ بھی ہو جاتا آقا ہمیشہ یہ روزے رکھا کرتے۔ تو یہ دن آنے والا، اللہ کا شکر اللہ کریم نے عطا کی ہے، اللہ کی مہربانی۔ یہ کوشش فرمائیے ان 10 دنوں کی قدر کیجئے، نیکیاں کیجئے، اللہ کریم سے مرادیں مانگیے، دعائیں مانگیے، نیکیاں کر کے انشاءاللہ ہم جو بھی دعا مانگیں گے اللہ ان 10 دنوں کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 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 صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔